جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پارلیمنٹ آف انڈیا کا پاس کردہ قانون ہے، اور اس قانون کے تحت ایڈمنسٹریٹو کونسل نے 2021 میں یہاں پہ جس کی سربراہی لیفٹیننٹ گورنر صاحب کر رہے تھے، انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو کونسل نے بھی یہی ڈیسیجن یہاں پہ کیا کہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جو اربن لوکل باڈیز ہے ان کو ہم ایمپاور کریں گے، اور اس سلسلے میں سارے جو سول ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بھی آرڈر اپنے اپنے لیول پہ ایشو کیے، اور یہاں کے جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے بھی گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JKGSD آف 2021 15 فروری 2021 کو ایشو کیا۔ اور اس کے بعد جموں پی ایچ کی اگر ہم بات کریں، جموں میں اس آرڈر کو پورا امپلیمنٹ کیا گیا، لیٹر اینڈ اسپرنٹ امپلیمنٹ کیا گیا، اور کشمیر پروونس میں اس آرڈر کے حوالے سے من مانی کی گئی، ایک ڈویژن کو ٹرانسفر کیا گیا، باقی ڈویژن کو پی ایچ کے ساتھ رکھا گیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ آف انڈیا کے پاس کردہ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور ابھی بھی یہ معاملہ سب جوڈیس ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے جو ہمارے مطالبات تھے، جو ہماری ایشوز ہے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو ہماری ایشوز ہیں، ہم نے سرکار کی نوٹس میں لائے، ہم نے یہاں کے آنریبل چیف منسٹر صاحب کی نوٹس میں لائے، چیف سیکرٹری صاحب کی نوٹس میں لائے، تو سرکار نے ایک کمیٹی چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں کانسٹیٹیوٹ کی، جو ایشوز کو دیکھے گی، جو ان کا سولوشن اور ان کا حل سرکار کو پیش کرے گی۔ اور اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس کمشنر پی ایچ ای جناب شلین کابرا صاحب نے بھی پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کشمیر کو اور جموں کو بھی ہدایت دیے کہ آپ ایک رپورٹ تیار کریے گا۔ لیکن یہاں پہ حیران کی اس بات کی ہے کہ کشمیر پی ایچ ای میں اس کے برعکس کیا گیا۔ کشمیر پی ایچ ای کے چیف انجینئر نے 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے بجائے اور ایک کمیٹی تشکیل دی، جو کمیٹی 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف کام کر رہی ہے، اور وہ ری آرگنائزیشن کا کام کر رہی ہے۔ وہ ایک ڈویژن جو وہاں پہ ایس ایم سی میں جس نے جوائن کیا ہے، اس کو 2 ٹکٹوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، ہم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور سرکار سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سرکار کا پاس کردہ قانون ہے، پارلیمنٹ آف انڈیا ہندوستان کی بڑی پنچایت کا پاس کردہ قانون ہے۔ ایڈمنسٹریٹو کونسل نے اس ڈیسیجن کو مانا ہے، انہوں نے ڈیسیجن کیا ہے اس سلسلے میں، اور جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے آرڈر ایشو کیا ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم آج سرکار سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے مادھیم سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ایک سرکاری ملازم کو آپ یا سرکاری آفیسر کو آپ سرکار کا کام کاج دیکھنے کے لیے، سرکار کے احکامات پر عمل آوری کرنے کے لیے آپ تنخواہ لاکھوں روپیہ تنخواہ دیتے ہو، لیکن وہ سرکاری کام کرنے کے بجائے سرکاری احکامات کو، سرکاری کام کاج کو، اور پارلیمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پاس کردہ ایڈمنسٹریٹو کونسل کی طرف سے جاری کردہ احکامات کو نکارتا ہے، اور سرکاری خزانے سے تنخواہ لیتا ہے۔ اور دوسری بات ہماری یہ کہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر جموں میں امپلیمنٹ کیا گیا، ہمارا چیف منسٹر سیم ہے، ہمارا منتری سیم ہے، جل شکتی ڈپارٹمنٹ جموں اور پی ایچ ای کا سیم ہے، جموں کا بھی، اور پی ایچ ای کشمیر کا بھی سیم ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے، منتری ایک ہی ہے، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ایک ہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ آف انڈیا جو پورے ملک میں جو قانون لاگو کیا گیا ہے، جو سارے ڈپارٹمنٹس میں لاگو کیا گیا ہے، تو چیف انجینئر پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ نے اس کو کیوں نہیں لاگو کیا گیا؟ کیا ان کو اس پارلیمنٹ آف انڈیا کے پاس کردہ قانون، انتظامیہ کونسل کے پاس کردہ قانون، اور ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JKGSD 2021 کا احترام نہیں ہے، عزت نہیں ہے؟ ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی ایڈمنسٹریٹو کونسل، یہاں کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ اور یہاں کی سرکار اور یہاں کی انتظامیہ، چیف انجینئر پی ایچ ای کشمیر کے سامنے بے بس کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس سوال کا ہم ان سے جواب چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو پاس کردہ قانون جو 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت پاس کیا گیا ہے، اور جو ڈیسیجن یہاں کے ایڈمنسٹریٹو کونسل نے دے دیا ہے، جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ نے ڈیسیجن دے دیا ہے، اگر چیف انجینئر کو وہ نامنظور ہے، اس کو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ نامنظور ہے، وہ ڈیسیجن نامنظور ہے، تو وہ وضاحت کرے اس چیز کی، ہم وضاحت چاہتے ہیں۔ بہرحال کشمیر پی ایچ ای جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن ایک نمائندہ تنظیم ہے یہاں کے ملازمین کے، پی ایچ ای ملازمین کے، ہم نے
اس حوالے سے کئی بار ہم چیف انجینئر صاحب سے بھی ملے, ہم نے اپنے خدشات پیش کیے ان کو, ہم نے ایشوز ان کے سامنے رکھے, لیکن ہمارے ایشوز کو یک طرفہ ڈال کے, سرد کھانے میں ڈال کے ایک نیا پروپوزل سامنے لایا جا رہا ہے. ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے, تاکہ یہاں کے لوگ بھی سفر نہ ہو جائیں, یہاں کے ملازمین بھی ڈیول کنٹرول میں نہ پڑے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ان امپلیمنٹ کیا جائے جیسے کہ جموں میں کیا گیا ہے. اور اگر سرکار نے آج شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کل سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن پروگرام 22 جولائی کو واٹر سری نگر میں ہوگا. اگر اس کے بعد بھی ہماری بات نہیں سنی گئی, اس حوالے سے کوئی قادر کا قدم نہیں اٹھائے گا, 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جو آرڈر ایشو کیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, تو ہم کام چھوڑ ہڑتال پہ جائیں گے. جب کام کرنے والے کام چھوڑ ہڑتال پہ جائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پانی کی ایک ایک بوند بند ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان حالات میں, جیسے کہ اس وقت ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, 73 ایئرس کے بعد ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, کرائسس ہے, تو ہم نہیں چاہتے ہیں ان حالات میں ہم اپنے عوام کو, اپنے پبلک کو ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ کریں. لیکن اس کے لیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. ہماری اپیل ہوگی یہاں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب سے یا شلین کابرا صاحب سے, جو جل شکتی کے پرنسپل ایڈیشنل چیف سیکرٹری جل شکتی ڈپارٹمنٹ چیف شلین کابرا سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لے کر 74 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جاری کردہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر گورنمنٹ آرڈر نمبر 39 JG 2021 کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنا اہم رول ادا کریں. شکریہ.